کا میں خاص یہ میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کل بھی میٹنگ کی NCC کی، اور آج جو ہم نے دیکھا تقریباً 50 کے اوپر اب ہماری اموات دن کی ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، اور خوف مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلس پہ بہت تیزی سے پریشر پڑنا شروع ہوگا، اور ہمیں جو ہمیشہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو سٹاف ہے، ان کے اوپر پھر یہ جب خطرہ بھی ہوگا، پریشر بھی پڑے گا کووڈ کا، تو ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اور خاص طور پہ شہروں میں جدھر سارا پریشر آ رہا ہے، تو ان کی ہمیں ابھی فکر ہے۔ تو میں آج جو پیغام دینا چاہتا تھا اپنی قوم کو وہ یہ کہ ہم بڑی مشکلوں سے ایک ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں جو کہ آج باقی دنیا کے لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں۔ ساتھ والا ملک ہمارا ہندوستان ہے، ادھر بہت برے حالات ہیں، کرونا سے بھی زیادہ بہت لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں دنیا میں، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ اکانومی کو متاثر ہوئی ہے اس سے۔ تو ہمیں اللہ نے بڑا اچھا بھی نکال دیا، ہماری اگر ہم موازنہ کریں باقی ملکوں سے تو ہماری اموات بھی نیچے ہیں، اور ہماری جو اکانومی وہ سارے بر صغیر میں سب سے تیزی سے ریکور کی ہے۔ لیکن مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ یہ جس طرح تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہم نے صحیح معنی اور قوم نے مل کے اس کا صحیح معنی میں ہم نے احتیاط نہ کی، اور اب آگے سامنے ایک بحیثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا، تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ تو میں آج اس لیے اپنی قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اگر کامیاب ہوئے تھے جب پہلی دفعہ یہ کرونا کے کیسز بڑھے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم نے پوری طرح مل کے گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا اس کا، یعنی ہر جگہ جو بھی ہم نے کہا قوم نے اس کے اوپر چلی۔ ہم نے واحد ملک تھا جس نے رمضان کے دوران مسجدیں نہیں بند کی۔ پاکستان وہ ملک ہے، ساری مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کی گئی، پاکستان نے نہیں کی، لیکن ہم کامیاب اس لیے ہوئے کہ علماء نے ہمارے ساتھ پوری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری تعاون کیا، انہوں نے اپیل کیا، مسجدوں نے SOPs کے اوپر پوری طرح عمل کیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ جون کے بیچ میں تقریباً 120 اموات دن کی تھی، اور پھر اس کے بعد نیچے آنی شروع ہو گئی۔ تو اب بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے، اپنے اوپینین میکر سے، سب جو بھی معاشرے میں جو بھی بڑے ہیں، سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو چیلنج اب سامنے ہے، اللہ نے اگر ایک دفعہ ہمارے اوپر اپنا کرم کیا تھا تو ہم اس کا شکر اس طرح ادا کریں کہ اب سب ذمہ داری لیں اس کی، قوم مل کے، گورنمنٹ اور قوم مل کے اس یہ جو دوسرے بڑی تیزی سے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، ہم سب مل کے اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی فیکٹریاں نہیں بند کریں گے، ہم روزگار میں جو بھی چیزیں روزگار دیتی ہیں ہم ان کو بند نہیں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر وہ جو مثلاً اس وقت یورپ میں، انگلینڈ میں انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، ہم وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو دہاڑی دار ہیں، جو وہ طبقہ جو کہ دن میں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، ان کو ہم بے روزگار نہیں کر سکتے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں سب کو کہوں گا جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں، یعنی جن کی دکانیں ہیں، جو ہم نے شاپنگ مالز بھی ہیں، SOPs کے اوپر سب نے چلنا ہے، اور سب سے آسان SOP ہے کہ اپنے یہ ماسک پہنیں۔ یہ سب سے زیادہ ایک آسان چیز بھی ہے، لیکن اس سے وہ پھیلتی سب سے کم ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، جو کووڈ ہے۔
تو اس لیے یہ سب اس کو پہن کے پھریں, پبلک میں جدھر جائیں اس کو پہنیں, تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ جو تیزی سے پھیل رہی ہے یہ کووڈ, اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکیں. اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے کاروبار, فیکٹریز ہم نے بند نہیں کرنی, کیونکہ اس وقت ہماری ایکسپورٹس, اللہ کا شکر ہے کہ بڑی دیر کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور بڑھ رہی ہیں, اور ہماری اگر ہم مقابلہ کریں ہندوستان اور بنگلہ دیش سے, کووڈ میں ان کے ہمارے سے پیچھے, ہمارے ان سے ہم تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اور فیصل آباد ابھی میں ہو کے آیا تھا, وہاں ساری ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری طرح چل رہی ہے اب وہاں, بلکہ ان کو اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے, اتنی تیزی سے وہ فیکٹریاں چل رہی ہیں. تو ہم اب ان کو بند نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم کرونا سے بچاتے بچاتے اپنے لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے, اور مشکلوں سے اگر ہمارے حالات اب بہتر ہوئے ہیں تو ہم اپنی اکانومی کو نہیں روکیں گے. تو میری اپیلز جو میں نے آپ سب کو آج بلایا, میری اصل وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, ذمہ داری لینی چاہیے. جس طرح ساری قوم نے مل کے پہلے SOPs کے اوپر چل کے تو اس کو کرونا کو شکست دی تھی, یعنی ایک دم کیسز نیچے آ گئے تھے, پھر سے ہم سب کو مل کے وہ کرنا چاہیے. جی اچھا سر, یہ فرمائیے, محمد شاہد چودھری میرا نام ہے, 92 نیوز سے میرا تعلق ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی کرونا کے اوپر جو ہے بڑے زبردست اقدامات کیے, اب اپوزیشن کی جانب سے جلد سے جلوس لگاتار کیے جا رہے ہیں, اب ان کی جانب سے جنوری میں حکومت جانے کی اطلاعات بھی دی جا رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو جلد سے جلوس کی آپ اجازت دیں گے, جبکہ آپ نے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی بند کر دیے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے جلد سے جلوس جو ہیں ان کو روکنا چاہیے؟ دیکھیں, 50 سے اوپر اموات ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں, اور یہ گئی ہیں تقریباً 2 ہفتے میں, یہ 8-9 سے یہ 6-7-8 اس طرح تھی, ادھر سے پہنچی ہیں 2 ہفتے کے اندر 50 پہ پہنچ گئی ہیں. اور اگر یہ احتیاط نہ کی, آپ دیکھتے رہیں گے, کیونکہ یہ تو ساری اب ریکارڈڈ ہیں, تو یہ اسی طرح بڑھتی جائیں گی. کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کیسے پھیلتی ہے کرونا, جب لوگ قریب جمع ہوتے ہیں اور کلوز کانٹیکٹ کے اندر یہ تیزی سے پھیل جاتی ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی, ہم نے اپنا جلسہ پہلے بھی ختم کر دیا تھا. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب تک یہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے, یعنی نیچے نہیں جاتی کرو, تب تک ہم کوئی پبلک گیدرنگ نہیں کریں گے. اور یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے, لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلد سے جلوس سے, کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا, جتنے مرضی آپ جلد سے جلوس کر لیں, لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے. صاحب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ کی لاہور میں موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے لاہور سے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں عثمان بزدار کی قیادت میں ہر ہفتے کسی نہ کسی پروجیکٹ کا جو ہے وہ افتتاح ہو رہا ہے, لانچنگ ہو رہی ہے. ایک آپ کا پروجیکٹ ہے جو میگا پروجیکٹ جسے کہتے ہیں 5000 ارب سے زائد کا پروجیکٹ, جو راوی ریور اربن پروجیکٹ ہے, اس کے حوالے سے کچھ ابہام بھی ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لاہور کی آگے ہی اتنی آبادی ہے, کیا اس سے کوئی آلودگی میں اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا ویژن ہے کہ یہ پروجیکٹ ملک کے لیے یا لاہور کے لیے کیا فوائد دے گا؟ دیکھیں, یہ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. 2 پروجیکٹس ہیں اس وقت جو بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے. ایک ہے راوی کا پروجیکٹ, دوسرا ہے کراچی میں جو بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کراچی پھیلتا جا رہا ہے, اور اگر کراچی کے اوپر اگر نہ ایک ماڈرن شہر بنے جو پریشر لے کراچی سے, تو کراچی اتنا پھیل گیا ہے کہ نہ وہاں گندگی اٹھ سکتی ہے, نہ وہاں کچرا اٹھ سکتا ہے, نہ سیوریج سسٹم کام کرتا ہے, نہ پانی پہنچ سکتا ہے, کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے اتنا مسئلہ آ جاتا ہے. اور پھر آلودگی, پولوشن بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ آپ اگر کانکریٹ پھیلاتے جائیں گے پولوشن بڑھتی جائے گی. لاہور کا کیا ہے کہ لاہور میں سب سے بڑا مسئلہ آ گیا کہ پانی لاہور کا بالکل نیچے چلا گیا, اور جس ریٹ پہ لاہور پھیلا ہے, لاہور ہم پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا.
جو لاہور 20 سال پہلے تھا اور آج، اور پچھلے 20 سال میں لاہور کے جو درخت ہیں وہ 70% کم ہو گئے ہیں، جو گرین کور ہے وہ کم ہو گئے، جس کی وجہ سے آلودگی بڑھ گئی ہے اور یہ بہت بڑا ایشو بن گیا لاہور میں۔ ایک پانی کا مسئلہ آ گیا، ایک یہ پولوشن بڑھ گئی، اور تیسری چیز لاہور پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر یہ جو راوی پروجیکٹ جدھر بن رہا ہے، اگر لاہور میں اگر یہ ایک نیا شہر جو یہ بن رہا ہے راوی پروجیکٹ، اگر یہ نہیں بنتا، ویسے ہی 5-6 سالوں میں لاہور نے وہاں پہنچ جانا ہے۔ اور ہوگا کیا کہ ان پلانڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری۔ ان پلانڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ نہ کوئی دیکھتا ہے کہ سیوریج ہے، نہ گندگی کدھر جائے گی، کچھ نہیں دیکھتا، اور وہ ساری جا رہی ہے راوی میں، جو کہ ایک سیوریج، صرف سردیوں میں صرف سیوریج ہی ہے راوی کے اندر، پانی ختم ہو گیا۔ تو مقصد اس کا راوی پروجیکٹ کا لاہور کو بچانا ہے، جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے وہ کراچی کو بچانا ہے سب سے پہلے تو، کیونکہ یہ اوپر جائیں گے، یہ جو دو ہیں یہ بجائے اس طرح پھیلیں گے، یہ اوپر جائیں گے تاکہ، اور اگر یہ پھیلتے جائیں گے تو جو فوڈ سیکیورٹی ہے پاکستان کی، مثلا آپ کی جو زراعت ہے، جو ایگریکلچر ہے، اس کے لیے زمین کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں، نیو یارک میں کیوں شہر اوپر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچاتے ہیں اپنے گرین ایریاز کو۔ تو یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے، پہلے تو یہ پانی بچائے گا اس راوی کے اوپر۔ میں نے اس لیے عمران منیر کو خاص طور پہ یہاں بٹھایا ہے کہ یہ آپ کو مختصر بتا دیں گے کہ اس کے کیسے وہ لاہور کی واٹر ٹیبل اوپر آئے گی، کیسے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے سیوریج کے، تاکہ صاف پانی جائے راوی کے اندر، تاکہ راوی ریور، جو راوی بالکل ہی نالا بن گیا سردیوں میں، اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے، راوی بھی بچے گا، گراؤنڈ واٹر بھی کیسے لاہور کا اوپر جانا ہے، پھر 60 لاکھ درخت اگائے جائیں گے وہاں تاکہ وہ ہوا کو صاف کرے۔ ایک ماڈرن سٹی بنے گی جو کہتے، جو سارا جو گرین سٹی کہتے ہیں، دونوں کراچی، وہ بنڈل آئلینڈ کا بھی وہ، اور میں بنڈل آئلینڈ جو آئلینڈ کا جو ہے، جو کراچی کا جو آئلینڈ ہے، اس کا بھی آپ کو بتا دوں، وہ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ جو وہاں مینگروو، وہ جو درخت اگے ہوئے ہیں، ان کو بچائیں گے۔ پھر وہ جو مچھلی پکڑنے والے ہیں، ان کے لیے جو مچھیرے ہیں، ان کے لیے پوری طرح ہم تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جو وہاں پانی جا رہا ہے وہ صرف سیوریج جا رہا ہے سارے کراچی کا۔ پھر اس کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنیں گے۔ تو وہ بھی جو بنڈل آئلینڈ بھی جو ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پلان بنا ہوا ہے کراچی کو بچانے کا، وہ مینگرووز کو بچانے کا، وہ جو بیچارے مچھیرے ہیں جن کو بھی اندر جانا پڑتا ہے مچھلی پکڑنے لے، کیونکہ سارا سیوریج جا رہا ہے باہر، وہ سیوریج کو ٹریٹ کرنے کا، صرف مقصد ان کا کراچی کی مدد کرنا۔ اور پھر راوی پروجیکٹ اور بنڈل آئلینڈ سے فارن ایکسچینج آئے گا پاکستان میں۔ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اب تک مسئلہ آتا ہے کہ ڈالرز ملک میں کم آ رہے ہیں، ملک سے باہر زیادہ جا رہے ہیں۔ یہ جو 2 پروجیکٹس ہیں، یہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں، سارے ملک کو فائدہ ہوگا، ہمارے فارن کرنسی ریزروز کو فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات روزگار ملے گا۔ اس وقت ہمارا نوجوان آبادی ہے، بے تحاشا روزگار ملے گا راوی پروجیکٹ سے اور بنڈل آئلینڈ سے۔ مختصراً آپ پلیز اگر عمران آپ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو راوی پروجیکٹ ہے، اس کے ذرا 1 2 3 یعنی 4-5 پوائنٹس بتا دیں لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا، اس کا سب سے بڑا امپیکٹ پانی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہم لوگ 28 سے 30 فٹ اونچی سائڈوں پہ دیواریں بنا کے 3 براجز کریٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر پانی کو سٹور کیا جائے گا۔ آج آپ کا پانی سارا بہہ کے ضائع ہو جاتا ہے، لاہور کے کوئی فائدے میں نہیں آتا۔ جب پانی کو لیک کی فارم میں سٹور کیا جائے گا تو لاہور شہر میں ہی وہ پانی ریچارج کرے گا آپ کے ارد گرد کے پانی لیول کو۔ تو 50% سے زیادہ ہمارا پانی جو ڈپلیٹ ہو جاتا تھا، آگے نکل جاتا تھا، ہم لاہور کے فائدے میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا، اللہ نہ کرے ہمارے پانی کی کوئی سیلاب بھی آتے ہیں تو ہم اس کو بھی اس سے پروٹیکٹ کر سکیں گے۔ اور جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی آج انلیگل آبادیاں بن گئی ہیں، ان کو بچانے کا بھی یہ طریقہ ہے تاکہ سیلاب آ جائے تو ان کی بھی جان بچ جائے، کیونکہ حکومت کی ایکچولی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت۔ تو پانی کے حوالے سے یہ فوائد ہیں۔ اور دوسرا، جیسے کہ پی ایم صاحب نے بھی 60 لاکھ درخت کا بتایا تھا، اس کے علاوہ اس کے اندر ایکو سٹی پلان کی گئی ہے، جس کے اندر جہاں وہاں علاقے میں کوئی لیچی کے فارمز اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں تقریباً 3000 ایکڑ پہ، اس کو ہم ویسے ہی مینٹین کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی فارمز کو ہم توڑ نہیں رہے، خراب نہیں کر رہے۔ اور وہاں پہ فارسٹ کی زمین تقریباً 1700 ایکڑ ہے، جس میں اس وقت تقریباً 800 ایکڑ پہ کاشت نہیں ہوئی ہوئی۔
ہم اس کی بھی کاشت ایڈ کریں گے. تو اگر آپ یہ سب کچھ ایڈ کر لیں تو وہاں 60 لاکھ نہیں, شاید یہ درخت 72 سے 75 لاکھ تک پہنچ جائے. تو اٹس ٹوٹلی ایکو فرینڈلی, انوائرمنٹ کے فائدے کے لیے ہے, اور پانی کے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, لاہور شہر کا پانی ٹریٹ ہو کے اس کو کہیں پھینکنے کا یا ڈسپیل کرنے کا ہمارے پاس آج طریقہ نہیں ہے. ہم نے پھینکنا دریائے راوی میں, پانی بہ جائے گا, اینڈ میں جا کے کہیں سمندر میں گر جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یہاں پہ 7 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جا رہے ہیں جو لاہور شہر کا پانی بھی ٹریٹ کرے گا, اور وہ جو راوی کے ارد گرد اگر وادیاں بنتی ہیں ان کا بھی پانی ٹریٹ کرے گا. تو اس پانی کے ذخیرے کو بچانے سے ہم اپنے فیوچر کے پانی کے مسائل بھی حل کر لیں گے. اور ساتھ اس کے جب آپ یہ ریٹیلنگ والز بنا لیں گے تو ارد گرد اس کی ایک پلان بنا کے, ماسٹر پلان کے تحت ایک اچھی ڈیولپمنٹ کی جائے گی تاکہ لوگوں کو سیوریج, الیکٹریسٹی, گیس اور جو نیچرل فیسلٹیز دینی ہوتی ہیں وہ دی جا سکیں. کیونکہ ابھی اگر وہاں جو انلیگل ڈیولپمنٹ ہے اس میں نہ سیوریج کا کوئی طریقہ اویلیبل ہے, نہ بجلی کا پتہ ہے, نہ گیس کا پتہ ہے, اور اس کی وجہ سے ساری پلاننگ کا فقدان ہے. اس سے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. جی تھینک یو. میرا نام باسم محمود ہے, GNN TV سے میرا تعلق ہے. میرا سوال سفارتی معاملات سے ہے. جس طرح سے حکومت نے شروع میں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو دوست ممالک ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا, بڑا فائدہ ہوا, اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو بڑا اچھے طریقے سے کاؤنٹر کیا. لیکن ابھی ایک نیا معاملہ جو مشرق وسطیٰ میں شروع ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں, تو حکومت کی کیا پالیسی ہے, کس طرح سے پاکستان کو جو آئسولیشن اگر جاتا ہے اس سے کس طرح سے اس کو بچایا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر جو سب سے بڑی, اگر میں کہوں کہ ایک سب سے بڑی جو کامیابی ہماری حکومت کی ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے. کبھی بھی آپ اگر دیکھ لیں دنیا میں ایک اتنی ملک کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں جتنی آج پاکستان کی ہے. اب تک یہ ہوتا رہا تھا کہ ہندوستان ایک بڑا اچھا ملک تھا اور پاکستان صرف دہشت گردوں کا تھا. آج آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل پریس صرف اور صرف ہماری حکومت کی انٹرنیشنل لابنگ کی وجہ سے آج دنیا میں جدھر جدھر ہم نے جا کے اپنی فورن پالیسی اور ایکسپوز کیا ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس وقت کشمیر میں اور ہندوستان میں, کبھی بھی یہ کامیابی پاکستان کو نہیں تھی. اور اگر آپ کسی بھی جو جانتا ہے فورن پالیسی, جو ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہیں, جو پرانے ڈپلومیٹس, کسی سے پوچھ لیں کہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے کبھی پچھلے 50 سال میں بتا دیں کہ پاکستان کی یہ سٹینڈنگ تھی. نمبر 2, یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے, آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ افغانستان پاکستان کو سمجھتا تھا کہ ہم ان کے مخالف ہیں, ہندوستان کے وہ زیادہ قریب تھا. امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ ہم دوگلی گیم کھیل رہے ہیں, ڈو مور کرو. آج امریکہ اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کو. آج افغانستان سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. وجہ کیا اس کی کہ آج پاکستان کو دنیا یہ سمجھتی ہے وہ ملک جو کہ امن لے کے آ رہا ہے افغانستان میں, جس نے پوری کوشش کی سب سے پہلے کہ امریکی اور طالبان کی بات چیت کروائی اور اس کے بعد پھر افغان گورنمنٹ اور طالبان کو بٹھایا. وہاں مشکلات ہیں لیکن پاکستان کا ایک پازیٹیو رول دنیا آج اکنالج کر رہی ہے. آج ہمیں کوئی ڈو مور نہیں کہہ رہا. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے ذرا دیکھیں پچھلے 20 سال میں پاکستان کو کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ڈو مور کہیں, اور پھر ہمیں برا بھلا بھی کہا, جنگ کسی اور کی ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جا رہا تھا ان کی کامیابی نہ ہونے کی. اور اگر آپ ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, UAE سے ہیں, ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں. پاکستان کا تو موقف ہے, قائد اعظم کی 1948 میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے, اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے. لاسٹ کویسچن. یہ بتائیے گا خان صاحب کہ باری خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ریور راوی اتھارٹی کے حوالے سے اور نیا شہر جو بنانے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے میرا سوال ہے. ماضی کی اگر آپ 10-15 سال کی گورنمنٹس کا جائزہ لیں تو بڑے پروجیکٹ اناؤنس ہوئے, اور وہ پروجیکٹ جو ہیں لوگوں کے اوورسیز کے اربوں بلینز آف روپیز آئے, لیکن وہ سارے جو ہے کہیں قبضہ ہو گیا, عدالتوں میں کیسز. یہ شہر جو جتنی آپ کی کریڈیبلٹی ہے آپ یہ بنا جائیں گے, لیکن جو جتنا ٹرسٹ ہے اوورسیز کو اور پاکستانیوں کو, آپ کس طرح مینیج کریں گے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ رہے, اس پر کوئی قبضہ گروپ نہ آئے, جس طرح پولیٹیکل کچھ پارٹیز بھی ان کو جو ہے وہ پشت پناہی ان کی کرتی تھی.
کیسے مینیج کریں گے لوگوں کی توقعات کو؟ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں پاکستانیوں کو کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستان لا سکیں اور ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے تھے. ایک تو یہ جو 2 بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر انشاءاللہ جو میں جانتا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کا, جس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز اوپر جائیں گے. لیکن جو دوسری بات کی آپ نے قبضوں کی, ہمیں پوری طرح ہم اب قبضہ گروپس کے پیچھے جا رہے ہیں. پنجاب میں خاص طور پہ ایک عثمان بزدار نے پوری ایک ان کی ٹیم سارے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو لاہور کے قبضہ گروپ کی آوازیں سنیں گے, ابھی آپ چیخوں کی آوازیں سنیں گے, اور اس کے بعد بڑے بڑے قبضہ گروپ, اور یہ سارے ملے ہوئے تھے. ہم نے پوری طرح تفتیش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ قبضہ گروپس کو پولیٹیکل پارٹیز ان کو بیک کر رہی تھیں, یہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کر کے دیتے تھے, یہ ان کے جلسے کراتے تھے, ان کو الیکشن میں پیسے دیتے تھے, اس کے بعد وہ ان کو پوری کوئی ایڈمنسٹریشن ان کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. پرائم گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. کئی پولیٹیشنز نے بڑے بڑے پلازا بنائے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی اربوں روپے کی زمینوں کے اوپر پلازے بنائے ہوئے ہیں. ان سب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں, اور ہم ایک پوری چیف سیکرٹری کے ساتھ ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ایک پوری اب ٹیم بنے گی. یہ جو سوسائٹیز کے اندر یہ قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا جی اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ یہاں ہے نہیں, وہ نہیں ہوتے تو ان کی زمینیں قبضہ, اس کے اوپر اب پورا پلان کر رہے ہیں. تو آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں گے بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے ان کے اوپر. شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تو 5% شروع ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں. ذیشان میرے سوال کے 2 حصے ہیں. اس وقت اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے حکومت مخالف, وہ صرف ہے کہ مہنگائی ملک میں بہت ہے, حکومت کی معاشی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں, اور آپ کی معاشی ٹیم پر اس حوالے سے خاصی تنقید ہوتی ہے. اس وقت جو ڈالر قدرے کم ہو رہا ہے, روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے, کیا حکومت کی اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے, یا یہ ایک مصنوعی چینج ہے؟ دوسرے نمبر پہ پنجاب کے اندر آٹا اور چینی بظاہر تمام ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں موجود ہے, لیکن جس طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ آٹا موجود نہیں ہے یا چینی موجود نہیں ہے, اتنا رش وہاں نظر نہیں آ رہا. کیا لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, لوگ ان سہولت بازاروں میں جاتے نہیں, یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایشوز ہیں؟ دیکھیں مہنگائی کا تو میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ایک تو شوگر مافیا, وہ تو اب کمپٹیشن کمیشن نے بتا دیا کہ یہ ملک کے مونوپلیز بناتے ہیں اور پھر یہ ملک کے قیمتیں بڑھا دیتی ہیں چینی کی. تو اس کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی بھی اب قیمتیں نیچے آنی شروع ہو گئی ہیں, اور اس کے اندر گورنمنٹ نے امپورٹ کی چیز سستی چینی لے کے آئی. اور ہمیں پہلے یہی نہیں پتہ تھا کہ شوگر مل ایسوسیشن ہی بتاتی تھی کہ قیمت کیا ہے چینی کی, وہی بیچ رہے ہیں, وہی بتاتے تھے قیمت کیا ہے, اور وہی پھر کہتے تھے کہ جی اتنی چینی ہو گئی ہے. اور کئی تو اب انہوں نے جو چینی ہمیں بتائی وہ زیادہ بتا دی, بعد میں پتہ چلا کہ کم ہے, اور جب کم ہوتی ہے قیمتیں اوپر چڑھی جاتی ہیں. یہ پورا ایک ہمیں پہلی دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ کس طرح ایک مل کے مہنگائی کی جاتی ہے. اور گندم کا مسئلہ ادھر سے شروع ہوا کہ 2 سال غلط ٹائم پہ بارش ہو گئی, کٹائی کے وقت بارش ہوئی, اس سے ہماری گندم کم ہو گئی. جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمت اوپر چلے گئی, اور ہمیں اسیسمنٹس دی گئیں وہ غلط دی گئی فوڈ سیکورٹی کی طرف سے, اور پھر جو ہم نے امپورٹ کی وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے قیمت اوپر چلی گئی. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائیں. لیکن جو آپ نے بات کی نا, اس کے علاوہ 2 بڑے مسئلے تھے پاکستان کے. ایک فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی اور خرچے میں کمی, دوسری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر $40 ارب کا خسارہ تھا. ٹریڈ گیپ یعنی کتنی ملک میں ڈالر آ رہے تھے اور کتنے باہر جا رہے تھے, $20 ارب کا خسارہ تھا. یہ تاریخی خسارے تھے پاکستان میں. 2 سال کے بعد آج ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, جس کے اوپر ریٹنگ ہوتی ہے ملک کی, یہ 17 سال کے بعد ایک کوارٹر یعنی پورے کوارٹر کے اندر جو ہمارا پہلی 17 سال کے بعد نفع میں گیا یعنی سرپلس میں گیا. دوسرا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور خرچے میں, اگر ہمیں انہوں نے جو لیے ہوئے قرضے ان کی قسطیں نہ دینی پڑیں, یہ بھی بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو فسکل
سچویشن ہے وہ سرپلس میں چلی گئی ہے. پرائمری ڈیفیسٹ، پرائمری سرپلس جو کہتے ہیں، وہ پہلی دفعہ پرائمری سرپلس ہوا ہے پاکستان میں بڑی دنوں کے بعد. یعنی اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں تو ہمارے جو اس وقت آمدنی ہے وہ خرچوں سے زیادہ ہے. پہلی چیز یہ جو ڈالر ہے، ہم کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہے. ڈالر اپنی نیچرل ریٹ کے اوپر، مارکیٹ ریٹ کے اوپر آیا اور تھوڑا بڑھ بھی رہا تھا، اور انشاءاللہ یہ اب ڈالر آپ دیکھیں گے کہ مضبوط بھی ہوگا، کیونکہ جب آپ کا سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جاتا ہے تو سیدھا سیدھا آپ کی کرنسی مضبوط ہو جاتی ہے. اور جو سب سے خوشائن چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس، جو کہ پچھلے 5 سال جو نون لیگ کے 5 سال تھے، اس میں کیونکہ ڈالر انہوں نے اوپر بڑا رکھا ہوا تھا، اس سے ایکسپورٹس بلکہ وہیں کی وہیں رک گئی، 0% انکریز تھی. یہ اب بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس ٹھیک ہو رہی ہیں. تو ہر طرف معاشی طور پہ پاکستان صحیح راستے پہ. یہ نہیں کہ ابھی مسئلے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اتنا بڑا قرضے چھوڑ کے گئے ہیں، ان کا سود ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے. لیکن جو اس وقت اکانومی ہے، اگر آپ چھوڑیں پاکستانی کیا کہتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ایجنسیز دیکھ لیں تو ان سب کے اندر ہماری اکانومی آج پازیٹیو راستے پہ ہے. تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج 50 اموات ہوئی ہیں. خاص طور پر اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے. کورونا کے حوالے سے جتنی احتیاط ہم نے پہلی لہر جب آئی تھی اس وقت کی تھی، اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کی بات کرتے ہوئے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ کراچی اور لاہور کے خاص طور پر یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ زر مبادلہ لے کر آئیں گے. صاف پانی کی فراہمی کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو صاف پانی فراہم کیا جا سکے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی ہماری کامیاب رہی ہے. پاکستان آج اقوام عالم میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے. پاکستان کی بات سنی جاتی ہے. پاکستان کو